بس چونکہ کبھی کبھار مومنوں کو جو ذکر رہتا ہے یا یاد دہانی جو ہے وہ فائدے مند ہوتی ہے، نفع بخش ہوتی ہے، ایک ریمائنڈر مل جاتا ہے، نہیں چلو یہ کرنا چاہیے. بس اسی طرح سے آج کے لیکچر کو، آج کے اس ٹاپک کو میں 10 نکات کی شکل میں 10 پوائنٹس کی شکل میں رکھوں گا. مرد اور خواتین دونوں کے لیے یہ نکات رہیں گے. ایک کامن چیزیں یاد رکھیے، اور جو 10 نکات ہے یہ میرے اپنے ترتیب کرتا ہے، مطلب جو سیکوینس دیا میں نے دیا ہے. آپ بدل سکتے ہیں، آپ کے گھر کا ماحول الگ ہو سکتا ہے، کسی علاقے کا ماحول ہو سکتا ہے، جو انٹرنیٹ کے تھرو سن رہے ہیں تو باتیں بدل جائیں گی. بس مجھے جو بہتر لگا، جو باتیں میں نے کہنی چاہیے تھی، یا جن نکات پر، جن پوائنٹس پر، جن شعبوں میں زندگی کی اصلاح ہونا چاہیے تھا، جو میری سمجھ سے میں نے وہ پوائنٹس آپ کے سامنے بہرحال رکھے. باتیں کتاب و سنت کی اس کے اندر ہوں گی، بس نکات میرے اپنی ترتیب کرتا ہے 1 2 3 4 اس طرح سے میں نے باندھے. اب آئیے، گھروں کی اصلاح یہ ایک ایسا سلگتا ہوا ٹاپک ہے جس کے بارے میں ہر کوئی سوال کرتا ہے. ابھی مثال کے طور پر آج جو ریسنٹ ٹاپک ہے جس پہ ہر کوئی سوال کرتا ہے، بچوں کی تربیت کیسے کریں، بچوں کی تربیت کیسے کریں، نوجوانوں کی بے راہروی جو بگاڑ ہے اس کی اصلاح ہم کیسے کریں. کچھ لوگوں کے سوالات آتے ہیں، خواتین بے پردہ، جو ان کی بے پردگی ہے اس کے بارے میں کیا کریں، بچیوں کی نکاح کے مسائل ہیں اس کے بارے میں ہم کیا کریں. اسی طرح سماج کے اندر ڈرگز، نشہ، ویڈیو کو دیکھنا، ویڈیو ایڈکشن کا ہونا، برائی کی لت میں بچوں کا لگ جانا، اب اس کی اصلاح کیسے کریں. تو گویا عنوان تو ایسا ہے کہ سمندر کے اتنا وسیع ہے، اصلاح کی بات ہو رہی، گھروں میں پائے جانے والے بگاڑ کی بات ہو رہی. تو ظاہر سی بات ہے ہر گھر کا مسئلہ الگ، اس کی اصلاح کا طریقہ الگ ہوگا. یاد رکھیے ہر آدمی اس کے لیے پریشان ہے. لیکن سوال یہ ہے، ہم لوگ صرف پریشان ہو رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں کہ ایسا مسئلہ ہے، لیکن ہم لوگ اس پر کبھی ڈسکشن نہیں کر رہے، بات چیت نہیں کر رہے کہ حل کیسے نکالا جائے. جیسے مثال کے طور پر میرا بچہ ضدی ہو گیا ہے، یہ مسئلہ ہے، حل کیا ہے. اب ہر کسی سے جب بات چیت ہو رہی تو کیا ہو رہی معلوم، بچہ بہت ضدی ہو گیا میرا، پوٹا بہت ضدی ہو گیا میرا. جو بھی زبان آپ کی الگ الگ چیزیں بولتے ہیں، بچہ فلاں ہو گیا، مان رہا نہیں میرا، یہ تو ہو رہا ہے. تو یہ تو بات ہو رہی ہے کہ مسئلہ کیا ہے. سوال یہ کہ حل کیا ہوگا وہ پوچھیے آپ لوگوں سے، کہ مسئلہ تو اپنی جگہ ہر جگہ ہے، حل کیا ہونا چاہیے. پھر اس حل کو ہم لاگو کیسے کریں، جس کو بولتے ہیں امپلیمنٹ کیسے کریں. ایک مسئلہ تھا، اس کا حل پتا چلا، لیکن لاگو بھی تو کرنا ہے نا. یاد رکھیں کہ کس طرح سے اس مسئلے کو ہم جو ہے لاگو کریں، اس حل کو، اور اس کا فائدہ اٹھائیں. یاد رکھیں. تو آئیے کچھ باتیں آج میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں نکات کی شکل میں. مسائل الگ الگ ہیں، مسائل ہر فیلڈ میں ہیں، ہر گھر کا مسئلہ الگ ہے، ہر گھر کی اصلاح کا طریقہ الگ ہوگا. میں کچھ کامن پوائنٹ جس کو بولتے ہیں عمومی باتیں آپ کے سامنے آج رکھوں گا. یاد رکھیں. آئیے پہلا نقطہ آج میرا یہ رہے گا. بہرحال میں نے قرآن کی ایک آیت کا ایک حصہ ہی تلاوت کیا آپ کے سامنے. اللہ رب العزت اس میں فرماتا ہے، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 80 میں اللہ نے فرمایا کہا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. یاد رکھیں گھر ہمارے سکون کی جگہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ایسی ہی تھی. میں عائشہ سے ایک مرتبہ سوال ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کی، نبوت کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے بعد کہاں جانا پسند کرتے ہیں؟ وہ فرماتی گھر آنا پسند کرتے ہیں. ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے ہیں؟ تو میں عائشہ فرماتی آپ گھر کے اندر ہوتے ہو تو اپنے کپڑوں کو پیون لگا لیتے ہیں، سی لیتے ہیں، جوتے وغیرہ میں کچھ خرابی ہوتی تو اس کو سدھار لیتے ہیں، اسی طرح جو ہے بکری کا دودھ دھو لیتے ہیں. تو یہ سب کام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کرتے ہیں. مطلب آپ جب بھی فری ہوتے، فارغ ہوتے نبوت کی ذمہ داری سے، آپ باہر رہنا نہیں پسند کرتے، گھر میں. مسافر کو آپ نے کہا جیسی کام ختم ہو گھر کی طرف لوٹو، فوراً گھر کی طرف، اکیلے مت رہو، باہر رہنا پسند، گھر کی طرف جاؤ. تو قرآن کہہ رہا گھر سکون کی جگہ ہے، سنت نبی کہہ رہی گھر سکون کی جگہ ہے. میرا آپ سے سوال ہے کیا ہمارا گھر سکون کی جگہ ہے؟ اگر میں کسی شخص کو جو میرے پاس جاب کرتا ہے، اگر یہ آفر کروں کہ آج ہاف ڈے ہالیڈے چھٹی ہے تم کو، اور پھر ان سے سوال کرو تم کہاں جانا پسند کرو گے، وہ ایک بیچارہ ہی ہوگا جو گھر جانا پسند کریں گے. سب اس کو دیکھ کے بولیں گے اس کو گھر جانا ہے. کسی کو تھیٹر جانا ہے، مال جانا ہے، ہال جانا ہے، پارک جانا ہے، گھومنے جانا ہے، شہر سے باہر جانا ہے، سارے آپشن، ڈھابے پہ جانا ہے، ہوٹل میں جانا ہے، سارے آپشنز ملیں گے آپ کو. ایک آپشن جو بولیں گا میں گھر جانا چاہتا ہوں، سارے لوگ ایک دم پلٹ کے دیکھیں گے ارے بیچارے میرے بھائی کو کیا ہو گیا، یہ گھر جانا چاہتا ہے. جبکہ آپ کو بتا ہے گھر حقیقت میں سکون کی جگہ ہے. لیکن اس باغ میں بیٹھنے میں مزہ آتا ہے جس باغ پر مالی خوب محنت کرتا ہے اس کو سجانے کے لیے، اس میں اچھے جھاڑ اور پودے اور لگانے کے لیے محنت ہوتی ہے. جب محنت ہوتی ہے تو اس باغ میں بیٹھنے میں مزہ آتا ہے. جب جس باغ پر محنت نہیں ہوتی، یاد رکھیے نتیجتاً خراب جھاڑ آ جاتے ہیں، کانٹوں والے جھاڑ آ جاتے ہیں، اور سانپ بچھو رہتے ہیں، بیٹھنا کو پسند نہیں کرتا ہے. ہم نے بھی یہی کیا. ہمارے گھروں کی اصلاح یہ اہم ترین ضرورت ہے.
ہم لوگ دنیا کی فکر کر رہے ہیں, ہم لوگ تجارت کی فکر کر رہے ہیں, ہم لوگ جو ہے پیسہ کہاں ری انویسٹ کریں, مطلب انکم تو ہے اس کو اور کہاں ڈال کے بڑھائیں اس کی فکر کر رہے ہیں. ہم لوگ ایک دکان سے دوسری دکان کی فکر کر رہے ہیں کہ کیسے اس کو بڑھایا جائے. ہمیں ایک گاڑی کے بعد دوسری گاڑی, 2 ٹائر کے تو 4 ٹائر کا پلان کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, بینک بیلنس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں. لیکن سوال یہ گھر کی اصلاح نہیں ہوں گی تو یہ سکون نہیں دیں گی کوئی چیز آپ کو, بلکہ یہ ساری چیزیں بوجھ نظر آئیں گی آپ کو آخر میں. تو اس کے لیے کتنا وقت نکال رہے ہیں گھروں کی اصلاح کے لیے, کتنی بار پلاننگ کر رہے ہیں, فکر کر رہے ہیں. جیسا مثال کے طور پر بزنس ڈوب رہا ہے, آپ کا حساب لگا رہا ہے پچھلے سال تک بزنس اتنا تھا, جنوری کے مہینے میں اتنا, فروری کے, یہ سال کا جنوری ایسا تھا, فروری حساب لگا تو پتا بزنس ڈوب رہا ہے. بزنس ڈوب رہا ہے جیسے ہی آپ نے سمجھا, آپ پورے انالیٹکس جس کو بولتے ہیں, چیزوں کو پڑھ کر حساب کتاب کر کے آپ نئے باتوں پر ڈسکس کرتے ہیں کہ کسٹمر کیسے اٹریکٹ کیے جائے تاکہ ڈوبتا ہو بزنس پھر ابھرنا شروع ہو جائے. کرتے ہی نہیں کرتے. لیکن کبھی ایک بچے کے بگاڑ کو دیکھ کر, بڑی افسوس کی بات ہے, میں کہہ رہا ہوں آپ غور سے سنیے, گھر سے اگر میں نماز کو بھی نکلتا ہوں فجر کی, تو بڑی افسوس بات کر رہا ہوں, کبھی اپنے بچے کو جگانے کی فکر کیا میں جا رہا ہوں, میں انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن اپنے بچے کو جگانے کی فکر کیا میں نے, کوئی پلاننگ نہیں. اس معاملے میں کیا کرنا ہے اس کی کوئی ترتیب نہیں ہے. روزوں کا کیا حال ہے, زکوٰۃ کا کیا حال ہے, معاملات کیسے چل رہے ہیں, بچوں کی تعلیم کیسی جاری ہے, وہ مکتب جاتا ہے نہیں جاتا ہے, عورتوں کے پردے کا کیا معاملہ ہے, کوئی چیز پر نظر نہیں ہے. ہماری نظر کا مرکز ہمارا پیسہ, پیسے کا انویسٹمنٹ اور اپنے وقت کو دوستوں میں اور اچھی جگہ گزارنا. خواتین کہے تو ماں کے گھر پر جا کے اچھے سے وقت گزارنا, یہی پلاننگ ہے ہماری. لیکن گھروں پر وہ محنت ہم نے نہیں کی جیسے کرنا چاہیے تھا, یہ آپ کو ماننا پڑے گا. جب باتیں رکھوں گا تو اور باتیں انشاءاللہ جی سامنے آئیں گے. آئیے پہلا نقطہ جو گھروں کی اصلاح میں کرنا ہے, جو بے حد ضروری, یاد رکھیے وہ کیا ہے, وہاں سے شروع کرتے ہیں. پہلی چیز یاد رکھیے, بیوی بچوں کی ذمہ داری, ان کی تربیت کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. تو جب ان کی تربیت کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے, تو سوال یہ تربیت کرنے کے لیے پہلی چیز کیا چاہیے جس کی وجہ سے تربیت ہوتی ہے. دیکھیے, میں گھر میں گیا, میرا بچہ نماز نہیں پڑھا تھا, میں نے اس کو گھور کر دیکھا, اس کی اصلاح ہو جاتی. اگر خالی کسی کو گھور کے دیکھنے سے اس کی اصلاح ہو جاتی تو انبیاء آ کر قوموں کو گھور کر دیکھتے, ان کو دعوت پہنچ جاتی. ہوتا ہے نا ایسے, دشمن کو دیکھتے گھور کر دیکھتے تو پورے اصول پہنچ جاتے کہ کب ہم رکیں گے جنگ سے اور کب نہیں. وہ سمجھ جائیں گے کہ پہلا یہ کہ یا تو ہمارے ماتحت آ جاؤ, دوسرا وہ سمجھ جاتے. ہوتا ہے کہ اس مسئلے کا ہم بس ہمارا بس طریقہ یہی ہے, کچھ غلطی ہوگی گھور کے دیکھ لیا. ہاں, تو گھر میں سب سے پہلے کیا چیز چاہیے جس کے بعد ہم گھروں کی اصلاح کر سکتے ہیں. جس زمین میں بیج ڈالنا ہوتا ہے اس کو پہلے کیا کرتے ہیں آپ, کھیتی باڑی سے تعلق ہے آپ لوگوں کا, کیا کرتے ہیں, سخت بنجر پتھریلی زمین پہ وہ بیج ڈال دیتے اٹھا کر. کیا کرتے ہیں, پہلے اس کو ہے نا ڈھیلا کرتے ہیں زمین کو, پھر موسم کا انتظار کرتے ہیں, پھر مخصوص بیج لاتے ہیں, پھر مخصوص وقت میں اندر ڈالتے ہیں, پھر اچھی فصل کی امید کرتے ہیں, ہے نا. اب گھر کی اصلاح کے لیے پہلا بیج کیا ہونا چاہیے کہ ہم راستہ کیسے کھولے, وہ میں پہلا نقطہ رکھ رہا ہوں. کیونکہ گھر والے سنیں گے تو بات مانیں گے, سننا ہے پہلے انہوں نے آپ کی بات. آج بیوی شوہر کا منہ نہیں دیکھنا چاہتی, سننا تو بہت دور کی بات ہے. آج بچے ماں باپ کا منہ نہیں دیکھنا چاہتے, بولتے ہیں وہ دقیانوسی باتیں کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا بکتے ہیں. نہ موبائل یوز کرو بولتے, جب بھی آئے تو بولتے اس کو بند کرو, جب آئے تو ٹی وی بند کرو بولتے, جب آئے تو یہاں سے اٹھ کے جاؤ بولتے, ٹپو ٹولا بس چالو. ان کو کچھ سمجھتا ہے, بچے ایسی باتیں آپ کے سامنے نہیں کرتے ہیں, پیچھے کر رہے ہیں. تو پہلا نقطہ, پہلا کام کیا کرنا ہوگا, وہ زمین کو ڈھیلا کرنا ہوگا. وہ کیسے ہوگا معلوم آپ کو, بات چیت کیجیے ایک دوسرے سے. آپ بولیں گے کون سی بڑی بات ہے, ہر باپ بچے سے روز بات کرتا, ہر ماں بچے سے روز بات کرتی, ہر شوہر بیوی سے روز بات کرتا. نہیں, آپ بات نہیں کرتے. آپ کیا کرتے میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ بچوں کے ساتھ کیا کرتے معلوم آپ کو, بات نہیں کرتے. پہلا یا تو سوال کرتے, دوسرا یا تو حکم دیتے, بات نہیں کرتے. لیکن کبھی سوال, اسکول گیا تھا, کالج گیا تھا, نماز پڑھا تھا, سورہ یاد کیا, حفظ برابر چل رہا تیرا, سوال. سوال کے بعد دوسرا کام, حکم دیتے ہیں, یہ کر کے لاؤ, وہاں جا کے آؤ, یہاں بیٹھو, یہ کرو. میں یہ نہیں بول رہا حکم اور سوال نہیں, بات. وہ ایسی بات جس میں نہ حکم ہو نہ سوال ہو, بلکہ باپ بیٹے, شوہر بیوی, گھر میں رہنے والے افراد, جیسا بچوں کے دادا دادی بولی میرے ماں باپ, پھر میرے بچے ایسے ملا لے. ہم لوگ بات کرتے, کیسی بات کرتے ہیں, آ کر ایک دوسرے سے پوچھتے السلام علیکم, وعلیکم السلام, کیسا دن گیا آج کا, اسکول کالج اچھا رہا بیٹا, امید کرتا ہوں ساری چیز اچھی ہی چل رہی. فلاں چیز کے بارے میں مجھے پتا چلا تھا, آپ کو پتا چلا فلاں چاچا کے ساتھ ایسا ہوا, ماموں کے ساتھ ایسا ہوا, والدہ ایسا بول رہے تھے, کوئی کمپلین نہیں, کوئی سوال نہیں, کوئی حکم نہیں ہے اس کے اندر, صرف بات ہو رہی. ایسا پتا چلا مجھے, وہ بولا ہاں ابا, ابو جی, ڈیڈی, بابا, جو بھی بولتا ہے, ہاں ایسا نہیں تھا, ایسا تھا, اور دونوں بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ بول رہا ہوں بات. دیکھیے راستہ کھلنے والا نہیں اس کی وغیرہ. ہمارے پاس بچوں کی تربیت اور اصلاح کا ایک ہی طریقہ ہم نے اپنایا, وہ کیا ہے معلوم, جتنا نیم لے کے چپل ماریں گے اور جتنی زور سے لگیں گے اتنی بڑی اصلاح ہو جائیں گی اس کی. جب بچہ بھاگ رہا تھا, بھاگتے بھاگتے مارنے کی ٹیکنیک,
काम नहीं करा तो पैर तोड़ डालूंगा। अब आपके जैसे पैर तोड़ दूंगा बोलते, हाँ बहुत कॉमनली बोलते, पैर तोड़ डालूंगा अगर ये काम नहीं हुआ तो, टांगे तोड़ दूंगा और ज्यादा अच्छा बोले थे, हाँ हाथ तोड़ दूंगा अगर वो चीज को हाथ लगाए तो, अगर कल याद नहीं हुआ सूरा तो तुम गए, पॉकेट मनी बंद, वार्निंग्स और धौंस है ये सब, इस्लाह की कोई बात नहीं इसके अंदर। तो पहला काम याद रखिए, सवाल नहीं बातचीत हमको शुरू करना होगा। कैसी बातचीत? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आप देख लीजिए। माँ आयशा फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटी के घर जाते हैं, माँ जो है फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास, जो देखने दिखाने में, चाल ढाल में, शबाहत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे करीब थी अपनी सब बेटियों। जब इनके घर जाते तो ये अपने बाबा को, अपने वालिद को सलाम करती, वेलकम करती, इस्तकबाल करती, घर में बुलाती और अपने सीधे या उल्टे जानिब अपने वालिद को बिठाती। और जब ये उनके घर आती, अभी शादीशुदा बेटी है यहाँ, ये उनके घर आती तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सलाम करते, उनका इस्तकबाल करते, घर में बुलाते, सर पर बोसा लेते और बेटी को इधर या इधर बिठाते। आओ, मैंने तो बेटी की मिसाल दे दी आपको। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी को वेलकम कर रहे हैं। हमारा हाल ये है कि जब वो घर में होती है तो ये कहते तू बोझे कब जाएंगी, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। बेटी बोझ नहीं होती कभी भी, याद रखिए, वो रहमत ही है शुरू से लेकर आखिर तक। वो बोझ हमने जो तरीके इजाद किए ना शादी करने के, उससे बना दी गई, वो है ही नहीं। लेकिन तो यही सुनते रहती बेचारी। तो कभी कभार तो बच्चियां भी सोचती या अल्लाह जल्दी इस घर से मेरा रफा दफा कर, ये बाप जो है ना बस बोझ, बेट भाई बोझ, चचा बोझ समझ रहे मुझे। शादी के बाद कितनी भी तकलीफ रहेंगी, घर आके कंप्लेंट नहीं करती, बोलती जाने दो, वैसे ही बोझ तो हटा दिया उन्होंने, अब क्या जाके करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत देखिए बच्चों से। तो बच्चों से बात करना, बीवी से बात करना, अब फिर सवाल आएगा बीवी से बात, कौन सा आदमी बीवी से बात नहीं करता? लेकिन आपकी बात क्या है बीवी से? बेगम ये हुआ, बेगम वो कर दिए क्या, बेगम फला। कभी बोलो बेगम आओ चाय बना के लाओ, बेगम आप बैठो मैं चाय बना के लाता, चलो बैठ के बात करते। उसको इंग्लिश में बोलते टेबल टॉक करना, बिजनेस में बहुत यूज करते, टेबल टॉक पे आ जाओ, बात कर, चलाओ बैठ बैठ, और ऐसी बात कर। फिर चाहे आप पे इल्जाम लगे जोरू का गुलाम, कोई मसला नहीं, बात कीजिए, आओ बैठो बोलना, बात करें। होता है लोग तो ऐसे ही बोलेंगे, ऐसे कोई करता है क्या? मर्द की अलामत ये है कि वो सीधा जूते के नीचे रखता है बीवी को और बच्चों को जो है डांट कर और मार के रखता है जब तरबियत होती है। ये तरबियत का तरीका होता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता देते भाई, उन्होंने नहीं बताया तो ये नहीं है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत करते रहे, आपने उफ तक नहीं कहा, तो ये है तरबियत। वो कहते कभी किसी काम से मुझे भेजते, मैं निकल जाता और भूल जाता, बच्चों के साथ खेलने लग जाता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरते हुए कहते अनस मैंने तुमसे काम कहा था, तो मैं कहता कि अल्लाह के रसूल में भूल गया। वो कहते कोई बात नहीं, अब कर लो, चलो बात। एक बच्चा जिसको गुलाम के जैसा लाके उसकी वालिदा ने रख दिया, आप उससे भी बात करते हैं। जुलैबीब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंडी में मुझसे मिले और आके मेरे पीछे से ना आंखों पे हाथ रख दिया। अब इंसान परेशान होता किसने रखा, मैं किसी ने बताया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो आप बड़े खुश हुए और अपने आप को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर डाल दिया, मतलब आपकी पीठ और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीना था। फिर आपने पूछा जुलैबीब कैसे हो, बल्कि एक रिवायत में तो मजाक भी आता, कौन मुझसे गुलाम खरीदेगा, बल्कि आपने ऐलान किया गुलामों से देखिए बात हो रही है, बस कम्युनिकेशन, ताल्लुकात। जब ये बात होती है तो इसका असर क्या होता है मालूम? फिर असर होता है बच्चा आपकी नजरों को देख के पिघल जाता है जब गलती करता है। अब बहू क्या बोलूंगा मैंने गलती कर दी, डर से नहीं, वो मोहब्बत के तकाजे की वजह से, वो गहरे ताल्लुकात की वजह से। ऐसे कितने वालिद यहाँ बैठे, मैं उसको चैलेंज से बोल रहा हूँ ये बात को, चैलेंज कि जिनसे जब मैं पूछूंगा आपका बच्चा कौन सी जमात में पढ़ता, तो आप बोलेंगे उसके माँ को मालूम है, आपको नहीं मालूम है। बिल्कुल चैलेंज से बोल रहा हूँ। आप बोलेंगे उसकी अम्मा को मालूम है क्या पढ़ता हो, मेरे को नहीं मालूम। स्कूल टिफिन देने के भी तो कैसा बोलते, उसको दे दो हमारे बच्चे को, कौन सी क्लास में हो, कोई तो भी क्लास में ना, तुम्हारा स्कूल है ना इतना सा, 10वीं तक तो जमाते है, उसमें पूछ रहे तुम। वो भी शर्मा के बोलता है इनको कुछ पता नहीं, लाओ दे देता मैं, लाओ। अंदाजा लगाइए आप क्या ताल्लुक है आपके बच्चे से, क्या आपको मालूम नहीं? अच्छा आप वो है मालूम, कौन है मालूम? जिम्मेदार है घर के, आपको दुनिया का सब मालूम है, लेकिन मंडी में भाव चढ़ रहे उतर रहे, कैसा जमीनात के भाव ऊपर नीचे कब जा रहे, कौन सी गाड़ी डिस्काउंट सस्ते मिल रही, कौन सा रिचार्ज फलाएं, बेटे के बारे में, बेटी के बारे में, बीवी के बारे में, घर के बारे में आपको कोई खबर नहीं है कि उसके राह रवी, उसकी बेराह रवी कैसी चल रही है, या उसकी तालीम कैसी चल रही है, उसकी तरफ कुछ नहीं पता। बात करना है। अभी कभी होता है आदमी को मुश्किल जाता है, और हिंदुस्तान में एक मेल टेंडेंसी बोलते हैं इसको, मर्दों की एक जहानत है, और ये इसमें मुस्लिम खास नहीं, हर मजहब में है, ये हिंदुस्तान की मिजाज है कि मर्द ने बाप ने सख्त होना, बस सख्त होना, बात नहीं करना बच्चों से, सिर्फ हुक्म जारी करना और सवाल करना, और अगर बात भी करना है तो कैसे करना, तरीका बताता हूँ। बेगम लाडले को बोल दो कल से बिजनेस पे दिखना, बेगम आके बोलते बेटे अब्बा बोल रहे तुम कल से बिजनेस में देखना, लाडला बोलता अपने शौहर को बोला जाके नहीं आते हजरत को बोलना क्या करते कर लो। अब बेगम ऐसा नहीं बोलते, बेगम आके बोलते वो उन्हें बोल रहा है इंशाल्लाह जाएंगे बाद में कभी। तो आपको अपने बच्चे से बात करने के लिए भी कोरियर सर्विस लगती है,
بیگم کے بغیر آپ بات نہیں کر سکتی، یہ حالت ہے گھر کی، آپ کو ماننا پڑیں گے. اگر آپ جھوٹ بولنا چاہتے ہیں اپنے آپ سے تو بولیے، کوئی مسئلہ نہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ آج گھر جائیں گے اور سوچیں گے کہ یار فیض بھائی نے کچھ تو بھی ایک پوائنٹ تو بولے، اچھا بچے سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جا کے اچانک بات کرنے بیٹھیں گے بیٹے ایسا ہے، تو بچہ ایک دم سوچے گا ابا کا وقت نزدیک تو نہیں آ گیا، کوئی ٹیسٹ ویسٹ کر کے تو نہیں آ گئے انہوں نے کہ اب وقت نزدیک سے تو اچھی بات، ابا آپ ہوش میں تو ہے، سلام مطلب آپ نے پہلی بار سوال نہیں کیا، حکم جاری نہیں کیا، مجھ سے پوچھ رہے کیسے ہو بیٹا، اور عید کے علاوہ سلام ہو رہا ہے ہم دونوں کا، اور بغیر کسی بیچ میں ایجنٹ کے ہم ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں، ماں کے بغیر بہن کے بغیر ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے ہماری. ہوگا یہ یاد کرو آپ آخر میں بچے سے کب بات کیا. جن بچوں کی تربیت والدین ایسا ساتھ رکھ کر کرتے نا، ان سے ہمیشہ بات کرتے نا، وہ ماحول اور معاشرہ ایسا ہوتا ہے، یاد رکھیے کہ صرف باپ اور ماں کی نظر کام کر جاتی ہے، وہ محبت والی ہوتی ہے. ڈر پھٹکار مار سے کوئی ڈرتا نہیں اس میں سماج میں، اور وہ کھل کر اپنی زندگیاں کتاب و سنت کے مطابق جیتے، اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں، اپنے ایشوز کو بتاتے ہیں. تو گھروں کی اصلاح اس نقطے کے بغیر آگے ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ بنیادی انسانی اصول ہے، جس کی بات اچھی لگتی انسان اس کو سنتا ہے اور اس پہ عمل کرنا چاہتا ہے. تو اب ماں باپ اگر بچے کو کڑوے لگیں گے، بیوی کو شوہر صحیح نہیں دکھ رہا ہے بات نہیں، تو کیسے آگے بات ہوں گی؟ صرف آگے ہوں گے دیکھو قرآن میں ایسا ہے، مولوی صاحب نے ایسا بولے، یہ ٹی وی کی تقریر سن لو اور اصلاح کر لو. اگر ایسا ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ کتابوں کو نازل کر دیتا، معلم کی شکل میں انبیاء کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہم سمجھ جاتے اور عمل کر لیتے. ایک نمونہ بھیجا تاکہ اس کو پریکٹیکلی دیکھو کیسے کرتے ہیں عمل، اور انبیاء آئے اور اپنی قوموں کو دعوت دی، صبح اور شام بات چیت کی، بیٹھے ان کے ساتھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو کتنی زیادہ جس کو بولیں کوڈیفائڈ ہے، مکمل طور سے موجود ہے، لکھت شکل میں موجود ہے، پڑھو نا اس کو. دیگر انبیاءوں کی نہیں ملیں گی ہم کو، لیکن یہ تو موجود ہے. کیسے بیٹھتے لوگوں سے، کیسے بات کرتے، بات چیت کا طریقہ، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، ملنے کا طریقہ، استقبال سب ہے نا. اسی طرح گھر کے لوگ جب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان کو معلوم ہوگا اور ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، تبھی گھروں کی اصلاح ہوگی، چونکہ آگے کچھ ہو ہی نہیں سکتا اس کے بغیر. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے، ایک شخص بیٹھے تھے، انہوں نے ایک نوجوان صحابی کو جاتے ہوئے دیکھا، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس نوجوان کو اللہ کے لیے چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کیا تو نے اسے بتایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان صحابی سے، تم نے اسے بتایا وہ شخص سے، اس نوجوان سے، کہ تم اس سے محبت کرتے اللہ کے لیے؟ کہا نہیں. کہا بتا دو. وہ دوڑے دوڑے گئے اور جا کر کہا کہ میں اللہ کے لیے تم سے محبت کرتا ہوں. انہوں نے کہا جا اللہ تجھ سے محبت کرے جس کے لیے تو مجھ سے محبت کرتا ہے. بتایا نا اپنی محبت کو. میرا یہ سوال ہے، آپ نے اظہار کیا اپنی محبت کا اپنی بیوی سے کبھی؟ اللہ کے رسول نے تو اپنی بیوی کو نک نیم سے پکارا، محبت والے نام ہوتے ہیں نا جو الگ سے رکھ دیتے ہیں، جیسے عائشہ ہے تو عائش پکارتے کچھ لوگ، فلاں نام ہے تو اس کا شارٹ فارم کر دیتے نکال کے. یہ محبت کے القاب ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بھی مذاق کرتے اور کبھی کبھار ان کو نام دیا کرتے مختلف، ہنسانے. ایک بار انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا ہے 2 کان والے، تو وہ ایک دم پریشان، اچھا 2 کان تو سب کو ہی رہتے ہیں، ایک بچے کو وہ لگتا نہ. تو آپ ان کو دیکھیے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. کوئی بچے سے محبت کا اظہار کیا کہ بیٹا میں تم سے محبت کرتا ہوں، اسی لیے تمہاری ایسی چیز دیکھ کر مجھے برا لگتا ہے جس سے مجھے لگتا ہے تم خطرے میں جا رہے ہو، غلط کر رہے ہو. میں تم سے محبت کرتا ہوں اسی لیے جب میں دیکھتا ہوں تم کچھ اچھا کرتے تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. بیٹا کرتے رہو یہ کام، شاباش، بڑھو آگے بڑھو. بات چیت. اور اسی میں ایک نقطہ یاد رکھیے، ہر چیز نہ سے شروع مت کرو. گھر میں بیوی بول رہی شوہر یہ لا کے دینا، نہیں. سودا ختم ہو گیا، جا کے لے لو، نہیں لاتا. ابا فلاں چیز کرو کہ نہیں. گھر کے ذمہ دار ہے اس لیے ذمہ دار سے بات کر رہا ہوں میں. یاد رکھیے مرد ذمہ دار ہوتا ہے گھر کا، حدیث کے اندر ہے نا. ابا میں چھت پہ جاؤں کہ نہیں، ابا میں یہ کورس کروں کیا نہیں، ابا میں گاڑی چلاؤں کہ نہیں. ہر چیز نہیں سے شروع کرتے ہیں. جس گھر میں نا سے شروع ہوتی ہے تو بچے بولتے ہیں ابا سے پوچھیں کیا بولیں گے، نہیں. تو اس سے پوچھنا نہیں، اپنے کو جو کرنا ہے کرو. جب دیکھیں گے تو بولیں گے کیا کرنا ہے، وہ نہیں بولنے والے. سوچو آپ اپنے بچے سے کسی سے بھی آج بات کی کتنے بار نا لفظ بولا آپ نے. اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ نہ ہی بولنا ہے. اگر نہ میں یہ بولا ہر چیز کو ہاں بولنا، نہ کو نہ بولنا ہے، لیکن شروعات ہاں سے کرنا ہے. ابا میں چھت پہ جا کے کھیلوں، ہاں لیکن بیٹے دھوپ زیادہ ہے نا، میرے بچے کو دھوپ لگ جائیں گے، میرے کو اچھا لگے گا کیا بولا آپ نے اس میں؟ نہ ہی بولا. شروع کیسا کی، لیکن ہاں سے شروع کیا. اب ہمیں گاڑی چلانا، ہاں بیٹے گاڑی تو چلاؤ، بہت اچھی بات ہے، سیر و تفریح کبھی کر لینا اچھی بات ہے. دھوپ زیادہ ہے نا بیٹا، اور ابھی پیٹرول بھی نہیں نا میری گاڑی میں، اور مجھے جانا ہے انشاءاللہ بعد میں. نہ ہی بولا آپ نے، لیکن نہ لفظ نہیں آیا اس کے اندر، ہاں سے شروع کیا پوری بات کو. اس کو بولتے پازیٹیو کمیونیکیشن، مثبت انداز سے ہی بات ہوئی. نہ بھی بولا گیا تو ہاں کی شکل میں تھا اور بات بھی سمجھ میں آ گیا. میرے کو دیوار پہ لکھنا ہے، بچہ ضد کر آپ ہاں دیوار پہ لکھ سکتے ہیں، لیکن ابو نے کتنے مہنگے اس سے کلر کرایا، کتنا پیسہ جاتا ہے نا، اور کوئی ریلیٹیو رشتہ دار آئیں گے تو کتنا برا لگیں گے نا. آپ پیپر پہ لکھو نا. آپ نے نہ ہی بولا لیکن اس کو نہ سے شروع نہیں کیا. دیکھو آپ صرف یہ عمل کر کے دیکھو. بیگم بولی سودا لانا ہے، انشاءاللہ بیگم لانا ہے اس کو ابھی، لیکن میں تھوڑا مصروف. نہ نہیں بول رہے آپ، لیکن نہ ہی بول رہے، مجبور ہے، آپ کو کام ہے جانا ہے، لیکن دیکھو اس سے افیکٹ ہوتا ہے.
पॉजिटिव कम्युनिकेशन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी से भरी है, मैं कई मिसालें आपको दे सकता हूँ एक के बाद एक। समझिए आप बात को। तो लिहाजा यहाँ जो बात पता चल रही है हमको, पहला नुक्ता जो है एक दूसरे से बात करना है। आप बोलेंगे पहला नुक्ता इतना लंबा था तो दूसरे सब शॉर्ट है, ये इंपॉर्टेंट था बोल के थोड़ा लंबा था, बाकी सब शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट, ये करना ये करना ये करना है। क्योंकि पहले जमीन नरम करने की बात हो गई है, अब जमीन नरम करने के बाद कौन सा बीज डालना है मौसम के एतबार से हालात क्या आप तय कर लेना। समझ रहे हैं बात को। अब उससे इतना कॉम्प्लिकेट नहीं, बाकी का इशू बहुत आसानी से आप इंशाल्लाह डील करेंगे। पहला काम हो गया, बातचीत शुरू होगी, अचानक नहीं होंगी, बच्चे भी डर जाएंगे। आप अचानक अच्छी बात करेंगे तो धीरे धीरे करके एक माहौल बना के बच्चों से बात करना है, अपने मशवरों में शामिल रखना है, उनके मशवरे लेना है, उनको ना भी बोलना है तो हाथ से शुरू करके बोलना है, और एक फ्रेंडली माहौल, जिसको दोस्ताना मिजाज से माहौल बनाना है। चलिए पहला नुक्ता खत्म हुआ। अब रिश्ते जब इस्तेवार हो जाएंगे तो अब इस्लाह के काम शुरू हो सकते हैं। सिर्फ ये बोल देना ये करे तो जन्नत मिलती, वो करते तो जहन्नुम मिलती, वो डराने से और खाली ऐसा बोलने से कोई ना अमल करता नेक ना बुराई से रुकता, अब तक कि उसको मोहब्बत के साथ एक्सप्लेन ना किया जाए। चलिए दूसरा नुक्ता जो इसके बाद करना है, हम सबको याद रखिए, वो ये है, याद रखिए, कुरान और सुन्नत की तालीम को अपने घर में आम करना है। कुरान और सुन्नत की तालीम को अपने घर में आपको आम कर देना है। कैसे आम करेंगे आप कुरान और सुन्नत की तालीम? आप खुद एक वक्त तय कर ले और कुरान पढ़ने लगे, उस वक्त एक रुकू इसी फजर के बाद का टाइम तय कर ले, इशा के बाद का, जो आपके घर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की किताब आप खुद घर के जिम्मेदार की हैसियत से पढ़े, एक सफहा सही जो सीरत की किताब आपको अच्छी लगती हो। समझ रहे, अब कई हैं बड़ी बड़ी है, छोटी लिखी गई है, बहुत है माशाल्लाह, जो आपको बेहतर लगती है पढ़िए उसको। इसके बाद जो डे टू डे मसाइल दीन में जो रोजमर्रा के जो मसाइल आते हैं उनके ऊपर जो है उसके ताल्लुक से डिस्कशन हमारे घर में, जिसके जो मुख्तलिफ किताबें याद रखिए। तफहूम सुन्ना के नाम से जो है किताब आती है, 25 उसके तकरीबन अलग अलग छोटे छोटे किताबें आते हैं, इकबाल किलानी साहब ने लिखी, उसका उर्दू में नाम नहीं पता कैसा होगा, लेकिन तफहीम सुन्ना हेडिंग में लिखा हुआ आता है, इकबाल किलानी सेट बोलते हैं, इकबाल किलानी का सेट। हर चीज को एक छोटी सी किताब, पूरे मसाइल डिस्कस किए गए, हदीसें ला के रख दी गई, चैप्टर का नाम हदीस। कुछ ना कुछ शुरू कीजिए। ये है घरों में कुरान और सुन्नत की तालीम को आम करना। अब आप बोलेंगे मैं मौलवी साहब को बुला लूंगा, वो हफ्ते में आएंगे, रोज थोड़ी आएंगे। अब आप बोलेंगे मैं तकरीरें सुना दूंगा, तकरीरें सुनाने से वो बात नहीं होगी जो साथ बैठ कर होंगी। जब बच्चे ये देखेंगे, बीवी ये देखेंगी, घर के दूसरे देखेंगे कि जिम्मेदार आदमी खुद लेकर ये किताब बैठता और समझाता है, उसका असर अलग ही होता है। याद रखिए, जैसा मिसाल के तौर पे आप लोग सब बैठे हैं यहाँ, कुछ तो भी ऐसा काम है जो करने की जरूरत है, लोगों ने उठाना चाहिए, कोई नहीं उठा रहा, और यहाँ स्टेज पे बैठे हुए लोग उठ गए, उठाना चालू कर दिया। आप कैसे भागेंगे फिर? अरे वाली साहब तुम नहीं उठा सकते, अरे आप मेहमान है, आपने, अरे तुम ये हम करेंगे, क्यों असर हुआ ये? हालांकि वो काम था, कोई नहीं कर रहा था। आपने जब देखा जिम्मेदार ये काम कर रहे तो हमको दौड़ना चाहिए, तो घर का जिम्मेदार करेगा तो दूसरे लोग दौड़ेंगे। फिर काम बोलने से, वीडियो सुन लो बोलने से काम नहीं होगा। याद रखिए, खुद मेहनत करना है, किताब और सुन्नत को समझना है, उसकी तालीम को अपने जिंदगी में लाना है, उसको पढ़ना है, और फिर उसको घर वालों तक, मैंने जैसा कहा, बैठकर डिस्कशन के जरिए जो भी कर सकते हैं, जो तरीक़ेकार हो सकता है उसको आम करना है। ये वक्त की अहम तरीन जरूरत है। एक रुकू ही सही तर्जुमे के साथ जो तफसीर या जो तर्जुमा आपको भाई अच्छा लगे, माशाल्लाह कई मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अंदाज से, उर्दू के अलग अलग मिजाज के एतबार से मुख्तलिफ तर्जुमे माशाल्लाह आ चुके हैं, आप वो लें और बस शुरू कर दे। एक रुकू बोल रहा हूँ, उससे ज़ायद जो कर सके अल्लाह जो सलाहियत दे, तौफीक दे, आपको करना और सुन्नत की तालीम को आम करना है। यहाँ से शुरू करना है। रखिए, देखिए घर का माहौल बदलना शुरू हो जाता है, घर के अंदर एक तालीमी मिजाज बच्चों का बनना शुरू हो जाता है, घर के अंदर लोग सुन्नत को, अमल को, अहकामात को, मसाइल को समझने लग जाते हैं। और बच्चे याद रखिए, छोटे और बड़े होने से फर्क नहीं होता, इतने टैलेंटेड होते हैं माशाल्लाह, इतने समझदार जिसकी कोई इंतहा नहीं। मैं एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। एक मरतबा मेरे घर के पीछे कब्रिस्तान है, बहुत बिल्कुल पीछे, सेंटर भी वही है, पीछे कब्रिस्तान है, तो हम लोग कभी चले जाते हैं, तो बच्चे वगैरह टहलने को चले जाते हैं। एक मरतबा मैं ऐसे चला गया, सड़क पे बैठा था, मेरा बेटा जो है कब्रिस्तान में अंदर चला गया। अब मुझे मालूम है कब्रिस्तान में जाएंगे ना तो जो खबर पे लोग आते हैं, कुछ ना कुछ उनको नसीहतें करेंगा, ऐसा करो, ये पढ़ना, ये नहीं, खुद ही बोलता है, उसको बोलने की जरूरत है। तो वहां से एक आदमी को आवाज दे रहा, ये बच्चा किसका? मैंने बोला बच्चे को भेज दो आप, मैं वहां नहीं आता, उसको भेज दो खाली आप। उसको बुलाया, मैंने कहा अंकल को क्या बोला आपने? छोटा बच्चा है, 5-1 साल का हूँ। क्या, क्यों गए अंकल के पास, क्यों बोले? नहीं, वो अंकल जो है ना कुछ ऐसी चीजें कर रहे थे, मैंने दूर से देखा, मैंने सोचा उनको रोक देना। बोला अपनी उम्र देखो, तुम उनको कैसे रोकने? मुझे वो ठीक नहीं दिख रहा था, उन्होंने हाथ उठा के दुआ कर रहे ना, तो दूर से देखने वाले को जरा अच्छा नहीं दिख रहा था उसके सामने खड़े, तो मैंने उनको बोला दुआ करो उनके लिए, हाथ छोड़ के लिए कि तो शक हो जाएगा दूसरे देखने वाले को कि उनसे मांग रहा है। तुम जाके ऐसी हरकत करोगे, वो मेरे पे चिढ़ जा रहे थे ना, तो क्या हुआ? बोले मैंने बोल दिया, बोले चलो आगे चलो, अपन चले जाएंगे। बच्चे इतने समझदार होते हैं, सिर्फ आप उनको सिखाइए, वो कैसे जिंदगी में अमल में लाएंगे आप समझ भी नहीं पाएंगे। कि हाथ उठा के कोई दुआ कर रहा है तो उसको लग रहा है इससे
शुबे में पड़ेगा दूसरा आदमी देखने वाला, तो बोला छोड़ के करो तुम यहाँ दुआ, करो उसके लिए दुआ। समझ रहे आप? तो बच्चों की अजीब जहानत, आप पढ़ो उनके साथ बैठकर, वो खुद अमल में लाएंगे, इसका मतलब ये है क्या, इसका मतलब ये कौम है क्या, इसका मतलब वो फलाते क्या, आप परेशान हो जाएंगे, कैसे कैसे सवालात लाता है, कैसे कैसे नुकात लाता है, कभी सोची भी नहीं हमने। तो ये करना है काम। दूसरा काम क्या करना है, याद रखिए, वो ये है निकाह को आसान करना। याद रखिए, इस्लाह माशरा, घर की इस्लाह में जरूरी है। कितने सारे मसाइल समाज में मेरे और आपके सिर्फ निकाह को गैर सुन्नत तरीके से करने की वजह से हो रहे। बताइए आप, कितने ऐसे बाप है जो रात में सो नहीं सकते, याद रखिए, सुकून से, सिर्फ इस वजह से कि निकाह का मसला है बच्ची का, मैं क्या करूं। कितने सारे बाप और भाई है जो सारी जिंदगी कमाते सिर्फ अपनी बहन की, अपने बेटी की शादी करने के लिए, क्योंकि ये तमाम हमने गैर सुन्नत तरीके से किए। नतीजा ये हो रहा है, हमारा हलाल माल जो है खुराफात और बिदात में जो है जाता है, और जहां लगना चाहिए वो काम नहीं हो पाता। याद रखिए, सोचो इस पर आप। बड़े शहर जो होते हैं ना, मैं कभी मिसाल देता हूँ, तो आपसे करीब का कोई बड़ा शहर ले ले आप, जो भी आपके जहन में आ रहा, उसमें 1 लाख लड़के और लड़कियों की शादी होना बाकी, ऐसा समझ लीजिए। मोटा मोटा हिसाब बोलते हैं इसको आम ज़बान में, क्या बोलते हैं, मोटा मोटा हिसाब। 1 लाख लड़कियों की शादी होना, 1 लाख लड़कों की शादी होना। कोई बड़ा शहर होगा तो आसानी से 2-4 लाख की मुस्लिम आबादी रहती है उसके अंदर, डिस्ट्रिक्ट प्लेस जो रहती है। तो अगर 1 लाख लड़कों की और 1 लाख लड़कियों की शादी होना है, और समझ लीजिए कि आप सिर्फ 1 लाख खर्च कर रहे हैं, मतलब इसने भी 1 लाख और इसने भी 1 लाख, समझ लीजिए, तो एकदम गरीब फकीर की शादी हुई ना, 1 लाख और 1 लाख, ये तो 40,000, 50,000, 1 लाख तो जोड़े की कीमत होती है। वो कभी कभार उधार गाड़ी 50,000 की आती है एक दिन के लिए, जो बड़ी गाड़ी कोई तो भी लग्जरी क्लास के लाके एक दिन साथ घूमती है ना दूल्हे के, वो 50,000 लेता है। फिर भी गिरा पड़ा हिसाब बोलते हैं। तो 1 लाख शादियां और 2 लाख शादियां, 2 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो कितना पैसा खर्च होने वाला आपको, 4 लाख करोड़ रुपया खर्च होने वाला सिर्फ शादी के अंदर, मतलब 4 ट्रिलियन इंडियन रुपीज। ये कितना होता है मालूम आपको? पूरे इंडिया की इकोनॉमी 14 ट्रिलियन इंडियन रुपीस पे चलती है, मतलब 14 लाख करोड़ रुपया है सिर्फ कैश इंडिया के अंदर। उसमें सिर्फ शादी भी खर्च करने वाले एक शहर में, अगर उम्मत मुस्लिमा इस चीज को ठान ले कि इस पैसे को सही जगह लगाना है, मैं आपको दावे से कर रहा हूं, ये इतना पैसा है कि दहाइयों तक मदारिस और मकातिब और मस्जिदों को चंदा नहीं मांगना, दहाइयों तक, डिकेड्स, 10 साल तक नहीं मांगना पड़ेगा। सिर्फ एक शादी की रस्म, खुराफात और बिदअत को खत्म करो जिंदगी से, नहीं हो पाती। हर आदमी क्या सोच रहा, आप पहले करो ना, उन्हों पहले करेंगे ना तो अपन करेंगे, कैसे शुरुआत होंगी फिर? हर आदमी का यही है, जिससे भी मिलो, देखिए, जमात का जिम्मेदार हो, जमात का अदना आदमी हो, शहर का जिम्मेदार हो, शहर का अदना आदमी, जिससे मिलो, परेशान कर दिए थे, मजबूर होकर कर दिया। आपका क्या हुआ? परेशान कर दिए थे, मजबूर होकर करा। अरे ये तो बहुत कम करा मैंने, तो ज्यादा करा रहे थे। बाकी जगह तो मर्द मर्द बन के फिरते हैं, यहाँ औरतों की बड़ी चलती है, यहाँ सब सुनने को तैयार है आप। बाकी जगह तो ऐसा है, मैंने नहीं बोल दिया तो कोई मेरे सामने खड़े नहीं रह सकता। शादियों के अंदर नहीं चल रही मेरी, कोई सुन रहा नहीं मेरी, क्या हाल है यार? इतनी महंगी शादियां, इतनी खर्चीली शादियां जिसकी कोई इंतहा नहीं। कैसे समाज की इस्लाह होगी जब शादी न होने से बुराइयां उस समाज में आम हो जाएंगी? शादी नहीं होने से क्या क्या बुराइयां होती, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, नौजवान भी जानते हैं, जिम्मेदार भी जानते हैं, पढ़े लिखे भी जानते हैं, अनपढ़ भी जानते हैं, मुस्लिम भी जानते हैं, गैर मुस्लिम भी जानते हैं। उससे कैसे फितने समाज में फैलते हैं। करना ही करना, शादियों को आम सुन्नत तरीके पर करना है, तो फिर कदम उठाना पड़ेंगे ना, सिर्फ सोचने से तो नहीं होती कोई चीज, तो करना पड़ेगा। सबको मिलकर एक मिसाल कायम करना पड़ेगी कि हमारे पास की शादियां इतनी सादी, इतनी सिंपल होंगी, मालदार होने के बावजूद भी हम पूरे दुनिया को नहीं बुलाते, मुख्तसर करते, मुफीद करते, ताकि दूसरा पैसा दूसरे जगह सही चीजों में काम आए। वरना पूरी जिंदगी मुसलमान सिर्फ 2 चीजों के लिए पूरा पैसा कमा रहा है, पूरी जिंदगी सर्व करता है, एक घर बन जाए और एक अच्छी शादी हो जाए, इसके अलावा उसका कोई मकसद नहीं दुनिया में। एक घर और एक शादी, ऐसा कोई इंसान मुसलमान देखा आपने जो एक मस्जिद के लिए टारगेट बना, एक मस्जिद बना के इंशाल्लाह जाऊंगा? नहीं, ये सब खुराफात और बिदअत के लिए वक्त है, हमारे पास पैसा भी है। बहरहाल इसको आसान करना है, मेरी बात पे गौर कीजिए, सस्ता कीजिए, आसान कीजिए, सुन्नत के मुताबिक कीजिए। तीसरा पॉइंट याद रखिए, पर्दे का मसला। घरों की इस्लाह में बेहद जरूरी है कि पर्दे के मामले में हसास हो। कौन घर में आएगा और कौन घर से बाहर जाएगा और कैसे जाएगा, मतलब घर में जो आएंगे अगर गैर महरम हो तो कैसे आएंगे, और घर से बाहर कोई औरत जाएंगी तो किस तरह से जाएंगी। बस यही तो हुआ ना, आने का उसूल हो कुछ और जाने का उसूल हो। कि घर में कोई आएगा तो दस्तक के साथ आएगा गैर महरम, महरम भी अगर आएगा तो एटलीस्ट आवाज देते हुए आएगा, ताकि माँ बहन कोई अपने हाल में सोरे करे तो अपने आप को थोड़ा समेट ले, है ना। एक दस्तक नहीं, आवाज देते हुए आएगा, खंकारते हुए आ गया, लकड़ी जो लेके आते हुए ठक ठक मार दे दरवाजे पे, आते आते खटके कोई आवाज करके आते, ताकि बहू बेटियां हैं थोड़ा अपने आप को सुधार ले घर के अंदर, जो अपने हालत में रहती, साथ में रहती। और तो दूसरा आएगा वो इजाजत लेगा जो गैर महरम होगा, क्योंकि उसको तो हक ही नहीं अंदर आने का। और अगर औरत बाहर जाएंगी तो पर्दे के साथ जाएंगी। लेकिन ये मामला भी मुकम्मल तौर से खत्म होता चला जा रहा है, वे पर्दा की एकदम आम है, याद रखिए।
جو بہنیں ہماری پردہ کر رہی ہیں اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کر رہی ہے، وہ بھی کس قسم کا پردہ ہے میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاتا، ورنہ ان کا دل ٹوٹ جائے گا کہ یار ہم جو کر رہے ہیں ان کو بھی انہوں نے ٹوک کر چلے گئے۔ وہ پردہ نہ رہا، وہ خود اپنے آپ میں زینت ہے، کتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ، بیل بوٹے، چمکیاں، ہیرے موتی جواہرات، نگ، کورین، چائنیز، کون سے کیا رہتے ہو سٹونز، لیکن بہرحال چلو کر رہی کچھ نہ کچھ۔ لیکن پردہ زینت چھپانے کے لیے ہے، وہ پردے میں زینت اتنی آگے کہ پھر وہ خود ایک مرکز بن جاتا ہے، لوگ پلٹ کے دیکھتے ہیں اس کو۔ تو جو کر رہے ہیں بہت اچھا ہے، بس وہ تھوڑا سا اس کو اور ہلکا سادہ کر دے کافی انشاءاللہ۔ تو پردے کا نظم ضروری ہے، اس لیے کہ بے پردگی جو فتنے لاتی یاد رکھیے وہ بہت زیادہ ہے، پورا سماج مبتلا ہو جاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے بہت نقصان اس کا اٹھانا پڑتا ہے۔ آج جو لو افیئر، زنا اور شادی کے مختلف مسائل، وہ سب اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ پہلے ہر لڑکی کی شادی ہوتی تھی بغیر اس چیز کو سوچے کہ کیسے دکھتی ہے، آج مخصوص لڑکیوں کی شادی ہوتی صرف ہے نہیں یہ بات۔ دوسرے لڑکیوں کو لوگ بولتے ہیں تھوڑی صحت مند ہے نا تو ذرا رشتہ مشکل جا رہا، تھوڑا رنگ کم ہے نا تو رشتہ ذرا مشکل جا رہا، بولتے ہیں نا ایسا۔ چلو نوجوانوں میں آپ سے خطاب کرتا ہوں جو لڑکے میرے سامنے بیٹھے ہیں اور ان کے ذمہ دار، لڑکوں کے ذمہ دار، لڑکیوں کے نہیں، لڑکوں کے۔ چلو میں آپ کو بولتا ہوں اور میں ایک چیلنج دیتا ہوں، آج آپ جن بنیادوں پر اپنی بیوی کا انتخاب کرتے ہو نا، جن بنیادوں پہ، خوبصورتی ایسی ہونا، ہائٹ اتنی ہونا، ویٹ اتنا ہونا، کلر ایسا ہونا، جن بنیادوں پہ اپنی بیوی کا سلیکشن کرتے ہو یا بہو کا کرتے ہو، میرا چیلنج قبول کرو ان بنیادوں پہ اپنی بیٹی پیدا کر کے بتانا۔ ویسے جیسا آپ چاہتے تھے نا کہ بیوی ہو تو کلر کا ایسا شیڈ کارڈ لگا کے، ہاں بچی کا کلر تو اچھا ہے لیکن ہم کو سنو وائٹ نہیں ہونا تھا، ملکی وائٹ چاہیے تھا، یہ ذرا پھٹاوا دکھ رہا ہے، سنو وائٹ بہت گوری ہوگی، اتنی گوری نہیں چلتی۔ تو میرا چیلنج ہے ویسی لڑکی اپنے لیے پیدا کر کے بتانا۔ وہ عورتیں بھی میرے چیلنج قبول کرے جو دوسروں کی بچیوں میں کیڑے چنتی ہے، ہوتا ہے نا بہو ڈھونڈنے جا رہے تو کتنے کیڑے چنتے ہیں، وہ بھی میرے چیلنج کو قبول کرے کہ اپنی پوتی ویسے پیدا کر کے بتانا۔ جب بیٹی کے بیٹے کی شادی آتی ہے تو 1000 لڑکیوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور جب بیٹی کی شادی نہیں ہوتی تو کیا بولتے ہیں ہم لوگوں کو، ذرا صحت مند ہے لیکن اتنی چنچل ہے کام میں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو وہ دوسرے بچے ویسے تھے، ذرا وجہ زیادہ تھی، چنچل بہت وہ بھی، لیکن ریجیکٹ ہو گئے نا، ریجیکٹ۔ بچی کا کلر کم ہے لیکن ادب، اخلاق، دینداری، معاملات، بات چیت، کھان پان، یہ وہ فر ویسی بچیاں تھی وہ سب جو آپ نے ریجیکٹ کر کے آئے نا، وہ سب میں یہ صلاحیت تھی۔ تو سوچو ذرا نوجوان، چیلنج تو دیا ہوں میں نے، آپ غور کرو، کر سکتے ہو کہ اپنے جب اپنے لیے نہیں دوسروں پہ وہ مت کرو، یہ تکلیف مت کرو، اللہ کی مخلوق کے کیڑے مت چنو، اس طرح سے یہ اپنے من مانے اصول مت بناؤ، آسانیاں کرو نکاح کے اندر، یہ غیر غلط جو اصول لاگو کر دینا، کیا خوبصورتی کے پیمانے وہ سب ختم کرو، نکاح کو آسان کرو، یاد رکھو ٹھیک ہے۔ پردے کا مسئلہ یاد رکھیے، جب بے پردگی عام ہو گئی تو پھر نکاح مشکل ہو گیا، چونکہ ہر اس میں دیکھ رہے ہیں یہ کیسا اور یہ کیسا اور یہ کیسا، یاد رکھیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، چوتھا پوائنٹ یاد رکھیے، گھر کے اندر چھوٹا کتب خانہ، لائبریری قائم کیجیے۔ ہر آدمی یہ سوچے کہ میں ایک کتاب گھر لے جاؤں گا اور اس کو گھر میں رکھوں گا، خود بھی پڑھوں گا، جیسا میں نے کہا ڈیلی ریڈنگ وغیرہ کیجیے، اس میں رکھوں گا، اور ہر مہینے کتاب کی تنخواہ سے خرید کے لے جاؤں گا، ہر مہینے ایک کتاب، سال کی 12 کتابیں، 10 سال میں 120 کتابیں، دنیا میں رہا جتنے لوگوں نے پڑھا اس کو فائدہ، مر گیا اس کے بعد لوگ پڑھیں گے اس کو فائدہ۔ ہمارے پاس دینی کتابوں کا حال کیا ہو، ایک کتاب آتی پورا محلہ پڑھتا اس کو، لیکن سبجیکٹ کی کوئی کتاب ایک آتی کیا کہ بچہ 2 بچے جڑوا ہے اور پہلی کلاس میں تو ایک ہی سبجیکٹ سلیبس بک لیتے ہیں آپ اس کی، نہیں 2 لینا پڑتی، تو پھر ایک ہی کتاب پورے محلے میں کیوں گھومیں گے؟ اپنی کیوں نہیں خریدیں گے آپ؟ ہاں کوئی چیز ملنے رہی ایک الگ بات ہے، لیکن ہمارے پاس مزاج ہی نہیں دین کے لیے خرچ کرنے کا، یہ پرابلم ہے اندر کی۔ تو لہٰذا ایک چھوٹا سا کتب خانہ انشاءاللہ جسے ہم بنائیں، چھوٹا سا، یہ جو میں ہر مہینے کتاب کا ہو رہا ہے اتنا انشاءاللہ کریں گے، دیکھیے آپ جو اس کا فائدہ ہونا شروع ہو جائیں گا، یاد رکھیے۔ تو ایک چھوٹی سی لائبریری، اس کے بڑے فائدے ہیں، اس سے ایک دینی مزاج بنے گا، پڑھنے لکھنے کا ایک ماحول بنے گا، ڈے ٹو ڈے مسائل جو دن کے اندر آتے ہیں نا لوگوں کو پتہ چلیں گے۔ آج دیکھیے سمجھ لیجیے رمضان کا مہینہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، غلطی سے آپ نے کچھ کھا لیا، اب روزہ ٹوٹا ہی نہیں ٹوٹا، اس پہ بحثیں چل رہی ہے، مفتی صاحب کو کال ہو رہے ہیں، 10 لوگوں سے مشورے لیے جا رہے ہیں، چچا بول رہے ٹوٹ گیا، خالہ بول رہے نہیں ٹوٹا، پھپھو بول رہے ٹوٹ گیا، امی بول رہے نہیں ٹوٹا، اور یہ بالکل کشمکش میں کیا کروں، کھا لوں، توڑ دوں، رکھوں، باقی رکھوں، نہیں کھاؤں۔ اس میں ایک کتاب ہوتی ہے روزوں کے مسائل، نکالتے آپ، اچھا روزوں کے مسائل، جان غلطی سے کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ ہاں اچھا لکھا، نہیں غلطی سے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ہو گیا ماشاءاللہ، اطمینان ہو گیا، بک رکھ دیے، چلو۔ اتنا بنیادی سوال بھی ہے تو اس کے جواب نہیں۔ اب ہر کسی کے پاس تو عالم صاحب کا فون نہیں ہے، اور ہر کوئی عالم صاحب کو فون کریں گا تو ان کی زندگی باقی نہیں گی فون کال ریسیو کرتے کرتے۔ کچھ مسئلے آپ کو بھی تو حل کرنا ہے خود ہی، اپنے کتابیں لکھی جا چکی ہے، دیکھیے اس میں کتب خانہ چھوٹا سا بنائیں، یاد رکھیے۔ 5ویں چیز یاد رکھیے جو آج نقطہ رکھوں گا، اپنے بچے کے اسلامی تعلیم کے لیے محنت کیجیے، یاد رکھیے، اس سے زیادہ محنت جتنی اس کے اسکول کے لیے کرتے ہیں، پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں،
اپنے بچے کے اسلامی تعلیم اسلامک ایجوکیشن کے لیے محنت کیجیے اور خرچ کیجیے، اس سے زیادہ جتنا آپ اپنے بچے کے اسکول کے لیے خرچ کرتے اس سے بھی زیادہ۔ اسکول میں ڈالنا ہے، بچہ پیدا ہوتے فکر چالو کون سے اسکول میں جائیں گا، فیس کتنی ہوگی، اسٹیٹ بورڈ، سی بی ایس سی، IGCSE، ICSE، انٹرنیشنل ورلڈ اسٹینڈرڈ کا بورڈ، کیا کیا ڈالنا، ورلڈ اسکول کھل گیا آج کل تو آن لائن بھی چل رہا ہے، کیا کرنا ہے، اتنی فیسیں فلاں سب تیاری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اسکول میں نمبر لگانے کے لیے باپ رات بھر سو رہا ہے اسکول کے باہر، چونکہ جو پہلے آیا فارم جس کو ملا اس کے بچے کو مل رہا ہے، مار دھاڑ ہو رہی ہے، فارم مل رہا ہے، لگے پہچان جان پہچان سے لا جا رہا، وسیلے استعمال ہو رہے، فارم مل رہا، فارم بھرا جا رہا، چھوٹا سا ننھا منا بچہ دیکھ رہا ہے میرا باپ کتنی تڑپ رکھ رہا ہے اسکول میں ڈالنے کے لیے، پھر باپ لے جا کے اسکول چھوڑتا ہے، لینے آتا ہے، یا ماں چھوڑ کر آتی ہے، باپ لینے آتا ہے، بارش ہوگی تو بولتے بیٹے کار سے جائیں گے، رکشے سے جائیں گے، چھتری لے کے جائیں گے، لیکن تم کو جانا ہے، یہ محنت ہے اسکول کے لیے۔ اب آئیے اس کے مکتب، اس کی عربی جہاں پڑھتا ہے، ناظرہ قرآن جہاں پڑھتا ہے، اس کے لیے کیا محنت ہے۔ اب دیکھیے بچہ بڑا ہو گیا 7-8 سال کا، اس کو ایک بھی سورہ یاد نہیں، تو کوئی تو بھی ایک رشتہ دار آ کر بولتا ارے تمہارے بچے کو ایک سورہ نہیں آتا، تو پھر جذبہ جاگتا، ہاں صحیح باتیں نہیں آتا، اب ڈالیں گے اس کو عربی۔ چلو عربی کا سلیکشن شروع، یہ بچہ 2000 روپے مہینے کی فیس دے کے اسکول میں پڑھتا ہے، اب اس کے عربی کا سلیکشن ہو رہا ہے۔ چلو عربی اپن دیکھیں گے، استاد سے بات کریں گے۔ اب عربی استاد آ گئے، استاد کتنے پیسے لیں گے آپ؟ وہ بولے آپ اگر مکتب بھیج دے تو 50 روپے فیس ہے، لیکن میں آؤں گا تو 600 روپے لگیں گے۔ اللہ سے ڈرو، رحم کرو، جہنم میں تو یہی لوگ جانے والے، اللہ کی کتاب پڑھانے کے لیے پیسے مانگ رہا، یہ کر رہا، فلاں کر رہا، ایسا کر رہا، 10 اس میں سوال۔ ادھر انگلش پڑھانے والے کو، میتھس پڑھانے والے کو، سبجیکٹ پڑھانے والے کو، اس کو آپ نے کبھی نہیں ایسا بولا کہ ان کو اللہ یہ کرے گا وہ کرے گا، اتنے پیسے کھا جا رہے میرے، پیسہ حرام کا آ رہا، کیا ہمارا فلاں ہو رہا، کیا نہیں کریں، یہاں کریں گا۔ چلو یہ مولوی صاحب کو چھوڑ دو، اب ہم ان خالہ کو ڈھونڈیں گے، خالہ ذرا کم پیسے لیتے ہیں۔ پھر ایک آدھ محلے میں کوئی عورت رہتی جو پڑھا دیتی، خالہ آپ کتنے پیسے لیں گے؟ تو خالہ بول رہے میں 300۔ ارے یہ بھی بہت زیادہ ہو جا رہے نا خالہ، اللہ کا ڈر اختیار کرو، کتاب پڑھا رہے اللہ کی آپ۔ اچھا چلو بات طے کر لیں گے، 300 لینا، لیکن جس دن اس نے نہیں پڑھا 10 روپے مائنس کر دینا، 30 روپے کے حساب سے 10 روپے روز سے۔ تو چلو 26 دن پڑھا تو 260، 25 دن پڑھا تو 250، یہ آپ دیا۔ اچھا اس سے بچہ آج پیٹ دکھ رہا، بیٹے مت پڑھو عربی، سو جاؤ۔ یہی پیٹ دکھا تو اسکول لے جا کے چھوڑ کے گولی کھلا کے چھوڑ رہے تھے، بارش آ رہی تو اس کو گاڑی سے لے جا رہے تھے، عربی کے لیے کچھ نہیں، اسکول کے لیے ہر مہینے جا کے رپورٹ لے رہے، چھوڑنے جا رہے، لانے جا رہے۔ میرا سوال ہے کون سا باپ ہے جو مکتب کو اپنے بچے کو چھوڑنے جاتا ہے یہاں؟ پھر بچوں کے دل میں کیسے اہمیت جائیں گی دین کی جب وہ دیکھتے نہیں آپ کو اس کے لیے تڑپ اور محنت کرتے ہوئے؟ بتائیے مجھے، ہے ہی نہیں نا۔ تو بچوں کے لیے دینی تعلیم کا انتظام اس سے بھی زیادہ اچھا جتنا اسکول کا کرتے ہیں آپ، یاد رکھو میری اس بات، یہ اصل ہے جو آپ کو فائدہ دیں گی دنیا اور آخرت۔ میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں اس کو چھوڑ دو پورا، لیکن ہم نے تو پورا اس کو ہی پکڑا ہوا ہے نا۔ 97% زیادہ بچے مسلمانوں کے انگلش اسکولوں میں پڑھتے ہیں، جو بھی میڈیم کے ہو، 3% یا کچھ فیصد بچے مکتب یا مدارس کے اندر جا کر پڑھتے ہیں، عالم وغیرہ بنتے ہیں، اور وہ بھی ہمارے اسٹیٹس میں تو بہت کم ہوتا ہے۔ جو دیگر جیسا نارتھ انڈیا کے اسٹیٹس ہے، UP ہے، بہار ہے، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، ویسٹ بنگال، اس میں سب سے زیادہ ہے۔ یہاں تو ٹرینڈ کم ہے، ابھی ساؤتھ میں تھوڑا ایک ٹرینڈ اب شروع ہو رہا ہے، یاد رکھیں، لیکن اتنا نہیں، 3% ہوں گے زیادہ۔ دیکھیے نا ہر 1000 میں کتنے عالم ہیں ہمارے پاس، اندازہ لگا لیجیے کتنے فیصد بچے پڑھتے ہیں، زیادہ موٹا مطلب 1000 میں 30 عالم ہوئے تو اس کا مطلب آپ کے پاس جو ہے 3% ہوا، اور 1000 میں 30 عالم بھی نہیں آپ کی آبادی میں، کتنے اس شہر کے اندر مسلم آبادی اور کتنے عالم ہے سارے مسلک کے ملا کے، لگا لو حساب آپ، 3% بھی نہیں ملیں گے آپ کو، 1% یا اس سے بھی کم ملیں گے۔ سسٹم ہی نہیں ہے نا۔ جس چیز کو بڑھاوا دیا جاتا ہے اس کے انسٹیٹیوشن کھل جاتے ہیں، اسکول کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، الگ الگ قسم کے اسکول کھلتے جا رہے ہیں، آپ مکتب میں کوئی محنت نہ پیسہ لگاتے نہ کچھ کرتے، کہاں سے پھر آپ کو تعلیم ملے گی بچوں؟ بتاؤ۔ تو بہرحال ایک تعلیمی نظم بچوں کے لیے مکتب کا اچھا اسلامک ایجوکیشن کا۔ چھٹا پوائنٹ یاد رکھیے، گھر کے اندر ذکر و اذکار اور ایمانی تربیت کا اہتمام۔ ذکر و اذکار سکھائیے بچوں کو، ادا کرنے کی اس کو محنت کیجیے اس پر۔ بہت ساری بار ہم جاتے ہیں تو بچوں کو والدین بولتے ہیں ذرا اس کو توفیق نہیں ہے سلام کرنے کی، توفیق نہیں ہے۔ اب بچہ کب سلام کرتا، میری بات کو غور سے سنیے، بچہ جب سلام کرتا، یا بچے وہ کام نہیں کرتے جو ان سے ہم کہتے ہیں کرو، بچے وہ کام کرتے جو ہم کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اب بچہ اپنے باپ کو سلام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے ریگولر؟ جیسا باپ گھر میں آیا تو کس نے سلام کرنا؟ خان صاحب کو۔ بیگم آ کے بولتے ہیں السلام علیکم خان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خان صاحب بولتے بس آج کا دن بہت ایسا ویسا گیا، پانی لاؤ، جاؤ نکلو یہاں سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے سلام کرتے گھر والوں۔ بچہ جب دیکھیں گا کہ بڑے سلام کرتے سب کو تو بھی سلام والا بنے گا، تو بچہ سلام کے اندر حیا اس لیے محسوس کرتا ہے کہ دوسروں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھتا۔ دیکھیے آپ ایسے کتنے لوگ ہم میں سے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم بولنے میں بھی حیا، ذرا شرم آتی ہے، عجیب ہی لگتا ہے، ہمارے نبی ایسے تھے۔ اور میں دل میں بول رہا، وہ زور سے بولنا بھائی، کیا جاتا ہے زور سے بولنا، دل میں سلام کرتا میں تم کو، ارے ویسا نہیں چلتا نا، زور سے بولو نا تو سمجھ میں آئے گا۔ کتنی کمی ہے، کوئی چیخ دے تو کسی کو پتا نہیں اس کا جواب کیا دینا چاہیے۔ ذکر بھی کرتے تھے اتنے مخصوص ہے، کتنے مخصوص ہے بتائیے آپ؟
اگر میں آپ سے کہوں ماشاء اللہ تو آپ کیا بولیں؟ اتنا موٹا ہو گیا میں، ابھی تو نہیں ہوا اتنا موٹا. سبحان اللہ کس نے شعر بولا؟ سبحان اللہ آپ نے کیوں بولے؟ یہی ہو رہا ہے نا. آپ دیکھیے ایسے ہی ہے، اذکار مخصوص ہے. سلام کر رہا کوئی تو لوگ ڈر جا رہے ہیں، اب ادھار لینے آتے شاید یہ بہت سلام کر رہے ہو. سلام بہت کرے انہوں، بیٹے کو بچی کے رشتے کے لیے شاید چل رہا ہے تو سلام بہت چل رہا ہے ان کا. مخصوص ہے، وہ ہر کسی کو نہیں کیا جاتا ہے. اور جماعتی گروہ بندی کے نام پر تو سلام مکمل آج کل بند ہے، چونکہ کچھ لوگوں کے پاس تو سلام کرنے سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا، تو بڑا مسئلہ ہو جا رہا ہے. اس سے ٹو مچ ہو گیا نا. مطلب سلام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو جواب دے رہے ہیں کچھ لوگ. ہم تو خالی کرتے ہمارے کیسے مطلب ایمان سے خارج، تو نکاح بھی ٹوٹ جا رہا ہے. سب مت کرو، اتنا مذاق مت بناؤ دین کا، اتنا ہلکا مت کر دو اس کو. کچھ نہ کچھ گریٹنگز تو نان مسلم کو بھی ہم دیتے ہیں یار، ملتے ہیں تو ملنے کے لیے بولتے ہیں نا ہائے ہیلو گڈ مارننگ، کچھ تو دیتے ہیں. بہت عجیب معاملہ ہوگا. تو اذکار کی کمی، ذکر و اذکار یاد نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد نہیں ہے یاد تو بولنے میں شرم آتی. بڑے نہیں بولتے تو بچے بھی نہیں سیکھتے. یاد رکھیں بڑوں نے کرنا یہ سب کام. تو آپ دیکھیے بچوں کے زبان پر چڑھ جاتے ہوئے الفاظ جو آپ بار بار آپ سے سنتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ایمانی تربیت کیجیے، نماز روزہ اور تمام چیزوں کے لیے ان کو تیار کیجیے. نماز کا کیا حال ہے؟ نماز پڑھنا چاہیے، 5 وقت پڑھنا چاہیے، فرض پڑھنا چاہیے، موقدہ پڑھنا چاہیے، سنت پڑھنا چاہیے، نفل پڑھنا چاہیے، تہجد جو سب سے افضل نفل عبادت ہے وہ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ نماز ہے، جنازے کی نماز ہے، سورج و چاند گرہن کی نماز ہے نا. اس کے بعد شکر میں انسان نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے. اللہ سے توبہ کرنے سے پہلے انسان نماز پڑھتا ہے، اور مصیبت پریشانی اور دعا سے پہلے نماز کرتا ہے. کتنا ہے نا یہ سب ملتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آتے تو نماز پڑھ کے بھی گھر جاتے ہوا، کتنی باتیں مل رہی. تو نماز دیکھیے، نماز کا کیا حال ہے. بچے کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ کیوں نہیں پڑھتے بتائیے؟ اس لیے کہ بڑوں کو پڑھتا ہو نہیں دیکھتے زیادہ تر، اس لیے بچے بھی نہیں پڑھتے. تو لہٰذا گھر میں ایک ایمانی تربیت کا ماحول، ذکر و اذکار کا اہتمام، یہ ساری چیزیں ہوں گی. 7واں پوائنٹ یاد رکھیے، وہ یہ یاد رکھیے، علماء سے اپنا رابطہ قائم رکھیے ہمیشہ. وہ علماء جو علماء حق کا یاد رکھیے، جن کی نظر آپ کے اعمال احوال پر رہتی ہے کہ یہ کیا کر رہی ہے قوم، کہاں جا رہے لوگ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل ایسے بھی لوگ آ گئے ہیں جن کی نظر آپ کے مال پر ہوتی ہے، اور اس کے حساب سے ہر چیز کو انہوں نے تبدیل کر کے پورے دین کو ہی کچھ کو کچھ بنا دیا. ہر چیز آپ سیٹ صاحب کے حساب سے ڈھل جا سکتی ہے، ہو سکتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو علماء سے رابطہ، کنیکشن. اب آج کل تو بہت آسان ہو گیا نا، موبائل کے ذریعے کنیکشن، ویڈیو کال کے ذریعے کنیکشن، مسائل میں ڈے ٹو ڈے بات چیت کر کے رابطہ کر کے کنیکشن. آپ کے محلے میں ہے تو اپنے گھر بلا کے درس تدریس کی شکل میں کنیکشن، دعوت وغیرہ میں بلا کے کچھ چھوٹا موٹا اس کے اندر اجتماع وغیرہ رکھے، اس کے طریقے ایک ساتھ ان سے ریلیشن یا کنیکشن جس کو بولیں گے. اس کے علاوہ علماء مختلف مقامات پر آ جاتے ہیں، جو آپ جن کو سننا چاہتے ہیں دور سے، ان سے جا کے ملیے، ان سے کچھ سنیے. یہ امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، یاد رکھیے بہت اہم ہے. اب کچھ لوگوں کا مزاج ہو گیا، علماء کو کیا پتا ہے، عالم کو کیا آتا؟ نہیں، علماء کو ساری اصولی باتیں پتا ہے. آپ ایکسپلین تو کیجیے آپ کا مسئلہ کیا ہے. دنیا میں آپ کو ہر چیز پتا ہے، ہر چیز پتا ہے آپ کو دنیا میں. جو فیلڈ میں آپ کام کرتے ہو بزنس کی ہر چیز پتا ہے آپ کو. میں پوچھوں آپ سے سوال اس کے بارے میں کچھ؟ اب بولیں گے نہیں سب تھوڑی ہوتا، موٹی موٹی باتیں رہتی، اصولی باتیں میں معلوم کتنے میں لینا، کتنے میں بیچنا فلاں، یہ اصولی بات. تو آپ بولے علماء کو نہیں آتا ہے، سب آتا ہے. آپ اصولی بات بتائیے، مطلب ایکسپلین تو کیجیے. ان کے اصول ہے پورے، وہ بتا دیں گے. آپ مسئلہ بتائیے. آپ بولیں گے نہیں ان کو ہر چیز کا مسئلہ معلوم ہونا، یہ بیوقوفی احمق بات ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پاسبل نہیں. اصولی بات معلوم ہے، A+B=C. سمجھ رہے آپ؟ الف جمع با اس کا نتیجہ آ رہا ہے جیم، سمجھ لیجیے یہ اصولی بات ہے. اب اس کے اندر الف سمجھو 2 ہو گیا، با 2 ہو گیا، تو نتیجہ جیم کیا آئے گا؟ 4 آئے گا. A+B=C اصولی بات ہے. اب اصول کے اندر ویریبل چیزیں بدلتی رہیں گی، لیکن 2 جمع 2 4، 2 جمع 3 5 اصول ہے ان کے پاس. آپ بتائیے تو وہ کریں. ڈسکنیکٹ ہو گئے ہم، دور ہو گئے ہم. جمعہ خطبے میں بھی جاتے تو چسکے لینے جاتے، خالی کیا اچھا بولے، کیا مزہ آیا، یہ کیا تماشا ہے. آپ حق کو سیکھنے جائیے، علم کو سیکھنے جائیے، عمل کی نیت سے جائیے، چسکے لینے کے لیے مت جائیے. اسے کیا فائدہ ہوگا؟ اور پھر تو حال ایسا ہے کہ ممبر پہ کون کھڑا ہے اس کے حساب سے کب جانا اپنے طے کر لیا. اذان کبھی بھی ہو اپن جائیں گے آدمی کی چہرہ دیکھ کر کے، اچھا انہوں نے تو آخر میں جانا، انہوں نے تو جلدی جانا، انہوں نے تو اس سے پہلے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. رابطہ قائم کیجیے، بہت اہم ہے، یاد رکھیے. اس لیے کہ وہ لوگ ہمیں بتائیں گے کہ ہم دنیا میں کہاں غلطی پر ہیں اور دینی اعتبار سے ہم نے کیا کرنا چاہیے. چلیے آئیے 8واں پوائنٹ ہمارا یاد رکھیے، وہ یہ ہے، یاد رکھیے فضول خرچی اور اسراف سے بچے. فضول خرچی اور اسراف کئی نقصان لاتا ہے ہم کو، جس کے نتیجے میں کئی اچھے کام ہم نہیں کر پاتے ہیں. فضول خرچی کی مثالیں آپ کو دوں. میرے لیے 10,000 کا ایک ہینڈ سیٹ کافی ہے جس سے میرا سب کام ہوتا ہے، پھر بھی مجھے سماج کو بتانے کے لیے کتنے کا خریدنا ہے؟ 50,000 کا. کیا ہے یہ؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ یہ 40,000 جو زیادہ ڈالے کہیں لگ سکتے تھے. غربت کا کیا حال ہے آپ دیکھیے. ٹھیک ہے، آپ اگر اپنے اس علاقے سے نکل کے خریوں میں جائیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے، کیا غربت ہے، سبحان اللہ. آپ دیکھیں گے لوگوں کو پہننے مکمل کپڑے بھی نہیں ہیں.
آپ ایک کپڑا کبھی ان کو دے دے، ویسے مانگتے نہیں عام طور سے، وہ لوگ خوددار ہوتے ہیں، ان کو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ وہ غریب اتنے اچھے سے جی رہے ہیں اپنے حالت میں. 2 لوگ اس کو پھاڑ کے پہلے پہنیں گے، جب پہننا ہوگا پھٹ گیا تو رضائی بنا کے اس کے اندر بھریں گے، اس کو سی کے رکھیں گے. وہاں سے بھی خراب ہو گیا تو پاپوش بنا کے رکھیں. کتنا یوز کر رہے ہیں آپ کا ایک پیسہ دیکھیے. کفایت شاری ضروری ہے. یہ خرچہ جو اسراف ہے اس دنیا میں ہم کو نقصان کا باعث ہے، آخرت میں نقصان کا باعث ہے. اور فضول خرچی اور فیشن پرستی میں خاص طور سے مردوں سے کہوں گا، گیجٹس ہوتے ہیں نا، فونز وغیرہ، اس میں اسراف مت کیجیے. عورتوں سے گزارش کروں گا، خواہ مخواہ کے کپڑے ہر بار اور میک اپ اور اس چکر میں جو حلال بھی، دیکھیں بہت ساری چیزیں حلال بھی ہوتی ہیں، میں اسے انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر حلال چیز کو کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر حرام چیز سے بچنا ضروری ہے. آپ کے لیے کیا ضروری ہے ہر حلال پھل کھائے؟ آپ نہیں، آپ بولیں گے جتنے ملے کھا لیا، جو نہیں ملے. ہر حلال چیز مجھے کرنا ہے، ایسے کوئی اصول ہی نہیں ہے. ضروری ہے ہر کپڑے پہننا ہے، ہر بار لینا ہے، ہر جگہ لینا ہے، ہر عید کو لینا ہے، ہر شادی پہ لینا ہے. انہوں نے وہ زیور دیکھ لیے پچھلی شادی میں، آپ کے نیا لینا پڑے گا. ہم تو مالدار ہے نا، وہ تو غریب ہے پھر بھی وہ کر رہے ہیں. ہر بار گاڑی بدلنا ہے 3-4 سال میں، کیا ضرورت ہے؟ یہ پیسہ بہت سارے کام ہیں جو امت کے لیے کرنا ہے، اس میں آپ کا لگنا چاہیے. تو اسراف اور فضول خرچی سے اجتناب کرے. یاد رکھیے یہ بڑا اہم نقطہ ہے، یاد رکھیے. 8واں پوائنٹ یا 9واں پوائنٹ یاد رکھیے، وہ یہ ہے بچوں پر کڑی نظر رکھے. خاص طور سے وہ کس سے دوستی کرتے ہیں، چونکہ ایک برا دوست آپ کی ساری محنت اور تربیت کو برباد کر دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے اندر یہ اس کا مفہوم ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو تم میں سے ہر شخص اس پر غور کرے یا اس معاملے میں محتاط رہے کہ وہ کس سے دوستی کرتا ہے. انسان اپنے دوست کے دین پر، طریقے پر ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب آپ کے بچے کس سے دوستی کرتے ہیں، آپ کی گھر کی لڑکیاں کس سے دوستی کرتی ہیں، آپ کی بیوی کی سہیلیاں کون ہیں؟ ضروری ہے کہ اچھے متقی پرہیزگار لوگ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا رزق اس بات کے لیے تم غور و فکر کرنا کہ تیری روزی، تیرا رزق جو ہے متقی لوگ کھائے، اچھے لوگ کھائے. تو اچھی دوستی ہوں گے تو دعوت دی جائیں گے، تو اچھے لوگ آ کر کھائیں. آپ بچے پر محنت کرتے پوری زندگی، ایک برا دوست ملتا ہے اس کی زندگی برباد کرتا ہے، تجارت سے بھی منہ موڑ لیتا ہے، فلاں کر لیتا ہے. بچی کے لیے پوری زندگی محنت کی اور ایک بری سہیلی ملتی ہے اور اس کو خراب کام میں لگا دیتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی چکر میں پڑ جاتی ہے، برائی میں پڑ جاتی ہے، اور آپ بولتے ہیں میری ناک کٹ گئی، عزت چلے گی، فلاں ہے، میں پریشان. یہ ہوتا ہے اور ہو رہا ہے. تو اب آپ کیا کریں گے؟ کیا بچوں کے پیچھے جاسوس بن کے لگ جائیں گے؟ نہیں. تحسس کے ساتھ ان کے پیچھے آپ لگے رہیں گے کہ بیٹے کہاں جا رہے ہو، کس سے دوستی کر رہے ہو، کیسے لوگ ہیں، کون لوگ ہیں. بلکہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ متقی پرہیزگار لوگ جو آپ کے سماج کے، اپنے بچوں کو آپ حکم دیجئے ان سے دوستی کرو. ورنہ یہ دوست کیا کرتے ہیں، زندگیاں برباد کر دیتے. یاد رکھیے میں نے کئی لوگوں کو افیئرز میں صرف برے دوستوں کو ایسے پڑھتے ہوئے دیکھا. وہ برے نہیں ہوتے بچے، وہ دوسرا بولتا دیکھو وہ دیکھ رہا، دیکھو وہ دیکھ رہی ہے، اور ان کو بگاڑ کے زندگی برباد کرتے ہیں. اچھے خاصے بچے تھے ان کو لے جاتے ہیں، ارے اب تو فیشن اور ٹرینڈ چل رہا ہے، یہ کھانا پڑتا اپنے کو، لو تھوڑا سا لو اس کو صاف کر کے دیتا ہوں میں تم کو تمباکو، ابھی تھوڑا کھاؤ. 1 سفیاری پھر 2 سفیاری صاف کر کے، پھر تمباکو کے ساتھ، پھر تمباکو کے ساتھ، پھر چونا ملا کر، پھر کٹھا ڈال کر، پھر یہ کر کے، پھر اس کے اندر فلاں کر کے، پھر یہاں بھی لگا کے، یہاں لگا کے، سون کر، یہ سب عادتیں اس کو. یہ برے دوست ہوتے ہیں. ایک اسٹڈی کے مطابق بچے جو سگریٹ پینا سیکھتے ہیں، یاد رکھیے خود سے نہیں سیکھتے ہیں، وہ جو جلتی ہوئی سگریٹ پھینکی جاتی ہے نا، اس کو اٹھا کے پینے سے ان کی شروعات ہوتی ہے سگریٹ پینے کی. صحبت کی وجہ سے. دیکھو کسی نے جلتی پھینک دیا، اس نے اٹھا کے ایک بار کھانسی آ جاتی ہے اس کو، لیکن اس کی کچھ نہ کچھ عادت شروع ہو جاتا ہے. یہ برے دوست کرتے ہیں، یہ بری سہیلیاں کرتے ہیں. آج ڈرگس کا ایشو کتنا بڑھ چکا ہے، یہ بری صحبت کا نتیجہ ہے. نوجوان ڈرگس لیتے ہیں. آپ بولیں گے ہمارے گاؤں میں یہ نہیں ہوتا. آپ نے سنا نہیں، یہ بولو نہیں ہوتا، یہ مجھے مت بولو. یہ جاننا ہے ہوتا نہیں ہوتا تو پولیس اسٹیشن جا کے وہاں کرائم ریکارڈ چیک کرو تو پتہ چلے گا کیا کیا ہوتا ہے. شراب کے علاوہ بھی نشہ آپ کے علاقے میں. اور ڈرگس جو جدید نشے ہیں، کیمیکل نشے، یاد رکھیے جو قدیم نشے ہیں تو ان کو بھانگ، افیم، شراب کئی ناموں سے پہچانتے ہیں آپ، لیکن جو جدید نشے ہیں جو کیمیکل سے بنتے ہیں ان کو ڈرگس بولتے ہیں عام زبان میں. وہ قدیم نشوں کو ہم بولتے ہیں نشہ، اور ان کو بولتے ہیں ڈرگس والا نشہ. وہ قدیم نشے بھی خطرناک ہے، لیکن یہ ڈرگس والا نشہ آپ کو بتائے یہ شراب سے 10، 20، 25 اور 50 گنا زیادہ خطرناک ہے. اتنا زیادہ جسم کو اور عقل کو مارتا ہے. تو یہ بری صحبت، برے دوست، یہ ساری چیزیں لاتے ہیں. اچھی صحبت کے لیے آپ محنت کریں گے بچوں کی، کن کے ساتھ رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے، نکڑ چوراہوں پہ باہر جاتے ہیں، اسکول کالج میں. آخری نقطہ آج کا جو ہوگا، ماڈرن ایج ہے، جدید ٹیکنالوجی. جدید ٹیکنالوجی کے اندر جو گیجٹس آ گئے ہیں، ہینڈ سیٹ، ٹیبلٹس، ٹی وی، اسکرینس، انفوٹینمنٹس، گیمس کی اسکرینس بھی آتی ہے نا، وہ شارٹ لگا رہے، یہاں سے کھیل رہے. ویژول آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو ہے، ویژول ایڈ لگا کر اندر لگا کے آپ کو دکھتا ہے گیم چل رہا، آپ کو لگتا ہے فلاں ہے.
یہ بہت خطرناک چیز ہے. سوشل میڈیا ڈالیے اس کے اندر, انٹرنیٹ ڈالیے اس کے اندر, ٹھیک ہے. یہ فلم انڈسٹری ڈالیے, او ٹی ٹی پلیٹ فارم جو آج کل ایپس آ رہے ہیں جس پہ فلمیں دیکھ سکتے ہیں آپ, سبسکرائب کر کے 400-500 روپے دو اور پوری مہینہ فلمیں دیکھ سکتے ہیں فری. یہ ساری چیزوں سے اپنی نسلوں کو بچائے, چونکہ برائی یہی ذریعے سے آ رہی ہے. فیشن پرستی کہاں سے سیکھ رہے بچے؟ اس کے لیے وہ کلاس تو لگا نہیں رہا کہ فیشن کیسا کرنا, یہ میڈیا بتاتا ہے ایسا کرنا, ایسا چلنا, ایسا کھانا, ایسا بیٹھنا, ایسا کرنا. اور یہ بہت خطرناک چیز ہے. فلمیں دیکھ دیکھ کے ہمارے بچے اصلی زندگی میں جینا چھوڑ دے رہے ہیں, اور یہ ہوائی زندگی, مطلب کچھ بھی چل رہا اس کا کہ میں یہ کر لیتا, میں ایلن مسک بن جاتا, میں فلاں بن جاتا, میں ٹیسلا کا شو روم یہاں کھول لیتا. بڑی بڑی فالتو کی باتیں جو کچھ ہوتی نہیں. پریکٹیکلی جا کے ایک چھوٹی سی ٹو ویلر سنبھال رہی ہے اپنے سے اور باتیں اس کی ایسی رہتی. کیوں؟ تو یہ سب فالتو چیزیں دیکھ دیکھ کر حقیقی زندگی سے دور ہو گیا اور اس میں سب لگا ہوا ہے. یہ جو فتنہ لاتا ہے ٹیکنالوجی, یاد رکھیے بہت ہی ڈینجرس ہے. آپ کو مثال دیتا ہوں باتیں سمجھانے کے لیے. جو کام پہلے لاکھوں روپیہ خرچ کر کر بڑے بڑے شہروں میں جا کر نہیں ہوتا تھا, ممکن نہیں ہوتا تھا, وہ کام انٹرنیٹ کے 10 روپے کے ریچارج کے بعد گھر بیٹھے نوجوان کر رہے ہیں آج کل. کیسے؟ اگر آپ کو نہیں معلوم تو چیز نہیں ہو رہی, ایسا نہیں. آپ کا بچہ آپ سے بات نہیں کرتا, آپ پہ دھیان نہیں دیتا, پڑھائی میں کمزور ہو گیا, جبکہ پہلے بہت اچھا پڑھتا تھا, ابھی دنیا میں دل نہیں لگتا, کمرے کے اندر بند رہنا چاہتا ہے. اس کا مطلب وہ ویڈیو ایڈکٹ ہے, یا وہ انٹرنیٹ کا ایڈکشن, سوشل میڈیا کا شکار ہو چکا ہے, یا گیمز کا شکار ہو چکا ہے, جس کے نتیجے میں وہ نہ باہر نکلنا پسند کرتا ہے, نہ کھیلنا کودنا جانا آنا. اس کو صرف ایک اسکرین چاہیے اور وہاں رہتا ہے. اگر اسکرین نہ دو تو وہ روتا ہے. اس کی مثال سمجھنا آپ کو. 1.5 سال کا بچہ آیا آپ کے پاس, گھر میں ابھی سب کی حالت ہوں گی, عورتیں میری بات کو غور سے سنیں, مرد بھی سمجھ سکتے بات. 1.5 سال کا بچہ آیا, امی میں نے ٹوائلٹ کر دیا, ڈائپر رہتا نا تو وہ کچھ پیشاب وغیرہ کر دیا اس نے, تو بولتا ٹوائلٹ کر دیا, چلو ہو گیا ٹوائلٹ. اب وہ بولتا ہے اس کی امی کو ڈائپر بدلاؤ میرا, ٹھیک ہے. اماں بولتی چلو آ جاؤ لیٹ جاؤ, بولتا ہے ایسے نہیں, پہلے موبائل ہونا میرے ہاتھ میں, پھر ایک ہاتھ میں موبائل, ایک انگوٹھا منہ کے اندر, اب بدل رہا ہے وہ ڈائپر. اچھا ٹوائلٹ کر دیا اور ڈائپر بہت فل ہو گئی, تو اماں کا حال ایسا جیسا گھر میں آگ لگ گئی, ارے جلدی کو فون دے دو رے, فون نہیں, میرا فون چل رہا نہیں, انٹرنیٹ نہیں چل رہا, انہیں بدلنا نہیں چاہ رہا, لیک ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا. بچے کو دوا دینا ہے, کیسا پیتا دوا بتائیے. آپ کا بچہ دوا ڈائریکٹ لے رہا ہے. آج کل بچے دیکھیں دوا پینے کو ضد ہی کرتے, لیکن ابھی بچہ کیوں ضد کرا معلوم؟ پہلے اسکرین دو, موبائل تو میں دوا پیوں گا, نہیں تو نہیں. کھانا کیسے کھا رہا ہے آپ کا بچہ؟ ماں نے تو بیلٹ ہی لگا لی ہے, سر پہ ایک بیلٹ لگا کے موبائل اٹکا دے رہی ہے اس میں, اور ادھر چمچے سے ڈالتے رہی, بچہ دیکھتے جا رہا ہے, ادھر کھلاتے جا رہا ہے. یہ بچوں کا حال ہے. یہ بچہ بڑا کیسے ہوگا مجھے بتاؤ؟ جب بڑا ہوگا تو کیسے زندگی گزارے گا؟ آپ اس کو پہلے ہی ذہنی طور سے اپاہج بنا رہے ہیں, یہ چیزیں دکھا دکھا کر جو اس کے لیے ہے بھی نہیں بنی ہوئی. شروعات کارٹون سے ہوتی ہے, پھر ڈاکیومنٹریز, پھر بڑوں کی جو ویڈیوز وغیرہ, پھر فلمیں, پھر اس کے بعد سینما والی چیزیں, پھر نیوڈیٹی, اشلیلتا, برائی, اور سارے راستے پھر کھل جاتے ہیں. ویب سیریز اور کیا 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 تماشے نہیں ہو رہے. سمجھ رہے آپ؟ سمجھو اس بات. پہلے مسلمان ایک حد تک اس سے بچے تھے, خاص طور سے بزرگ لوگ. لیکن آپ کو معلوم ہو 2 رمضان پہلے جب لاک ڈاؤن شروع ہوا تو مسلمانوں کو نہ جانے کہاں سے ہاتھ میں ترکی ڈرامے لگ گئے. ترکی ڈرامے بہت دیکھے ہوں گے لوگوں نے. رمضان تو ایسے ہی گزرے لوگوں کی. لاک ڈاؤن کے 2 ویب سیریز ترکی ڈرامے چل رہے تھے, پارٹ 1 پارٹ 2, تو ایک سیزن کا 75 پارٹ تھے, 4 سیزن, 600 چل رہے, مطلب چل رہا. دیکھیں نا سب نے, عورتوں نے تو وضو کر کے ایک دم احترام سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے. کچھ لوگوں تو حال یہ تھا ٹوائلٹ میں بھی وہ فون لے کر چلے, اٹھ کے آ جا رہے, پھر یاد آ رہے فون تو بغیر دھوئے کے اٹھ گئے, پھر جا رہا اندر. اتنا مشغول تھا وہ دیکھنے میں رمضان. پھر وہ جو عادت لگی, بزرگوں کو بھی لگ گئی. وہ ڈراموں نے جو ہے نا بہت غارت کیا بیڑا, بزرگوں کو بھی لگ گیا. اب ویب سیریز تو ختم ہو گئی, لیکن انسان کو عادت ہو گئی. اب کیا ہے, وہ نہیں تو کچھ بھی لگاؤ, بس اب دیکھنے کی روز عادت ہے اپنے کو, آدھا گھنٹہ, اس کے بغیر نیند نہیں آ رہی ہے. یہ ایڈکشنز, یہ پورے انٹرنیٹ کی دین ہے. یہ ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا, یاد رکھیے, یہ کوکین ہوتا ہے نا, نشے کی قسم, وہ کوکین سے بھی زیادہ, کہیں گنا زیادہ صرف ویڈیو دیکھنے کا. اور وہ جو ڈرامے ایک کے بعد دوسرے سیریز بولتے, ویب سیریز بولتے, او ٹی ٹی پلیٹ فارم پہ چلتی ہیں. ابھی کچھ ممالک کی گورنمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ او ٹی ٹی پلیٹ فارم سے بین لگائیں گے جائیں گے ان کے ملک میں, چونکہ اس سے کام خراب ہو رہا ہے, نسلیں خراب ہو رہی ہے, ورک فورس, لوگ کام چھوڑ کے وہی دیکھتے بیٹھے ہوئے, کمپیوٹر پہ کام کریں, ویب سیریز چالو ہے, کان میں وہ چالو ہے, کام چھوڑ. یہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے. جس کو بری ویب سیریز کی عادت نہیں لگی, اس کو ویڈیو کی عادت تو لگی. لیکن اب کچھ بھی دیکھ رہا, پورا دن پڑا ہوا ہے, کچھ بھی ڈرامے, ڈاکیومنٹری, کھیتوں میں لوگ کھیتی کیسا کر رہے ہیں, مرغیاں کیسا پال رہے ہیں, کتے کیسے پال رہے ہیں, جانور پڑا ہوا خالی. بڈھا ہے گھر میں, ابھی اس کو بچوں کو اچھی باتیں کرنا چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہے, کہاں فلاں گاؤں کا, فلاں کا, چلو دیکھو کیا زندگی ہے گاؤں کی, کیسے روٹی بنا رہی, کیا تماشا ہے. کرنے کے اتنے کام, نمازیں, روزہ, قرآن کی تلاوت, اچھائی کو دینا, برائی سے روکنا, دنیا بھر کے کام, اور تم یہ
وہ گاؤں میں کون کھانا بنا رہا ہے اس کی ویڈیو دیکھ. ہاں آپ کو کچھ علم کے لیے دیکھنا ہے تاکہ آپ وہ کھانا یہاں بنائیں, یا آپ کو اس کے ذریعے جاننا ہے کہ لوگ کیسی زندگی گزارتے ہیں تاکہ ہمارے ساتھ فلاں ہے, تو ایک انفارمیشن کے لیے غلط بات ہے, لیکن یہ خالی ٹائم پاس. تو میڈیا کو کنٹرول کیجئے, بچوں کو, بیوی کو, سب کو اس کی عادت